هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حلال و حرام کے احکام بیان کیے ہیں۔ وہ آیات اس سلسلے میں شامل کرتے ہوئے ہم ان کی تفسیر سنتے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236، 237 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 کا۔ ان تینوں آیات کے تحت کن مضامین پر گفتگو کی جائے گی؟ آئیے پہلے ان مضامین اور ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236، 237، 241 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات: مہر سے متعلق اہم مسائل، طلاق کے وقت کس عورت کو جوڑا دینا مستحب ہے اور کس کو دینا واجب، مہر مقرر نہ کیا ہو تو بھی نکاح درست ہے، طلاق کا جوڑا دیتے وقت شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، مہر مقرر کیا گیا ہو اور رخصتی سے قبل طلاق ہو تو نصف مہر دیا جائے گا، بیوی کو مہر معاف کرنے کا اختیار بھی ہے اور شوہر کو اضافہ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ کامیاب گھریلو زندگی کا قرآنی اصول: وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. سب سے پہلے ہم مہر کی جو اہمیت ہے، جو ہمارا پہلا نقطہ ہے اس پر آتے ہیں، یعنی مہر کے اہم مسائل۔ مہر عقد نکاح کے اندر عورت کے لیے ایک حق کے طور پر ایک مال مقرر کیا جاتا ہے، اس مال کو مہر کہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ مال 10 درہم سے کم نہ ہو۔ 10 درہم چاندی کے حساب سے بنتے ہیں، یعنی درہم چاندی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور تولہ کے حساب سے بنیں گے تقریباً 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، تو تقریباً آج کے حساب سے 3000 3500 اتنی اس کی قیمت بنے گی۔ تو کم از کم جو مقدار ہے مہر کی وہ ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، اس سے کم مہر مقرر نہ کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مہر مقرر کرنے کے 2 طریقے ہیں اور شریعت مطہرہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مہر فوری طور پر دینا مقرر ہو، اسے معجل کہتے ہیں، عین کے ساتھ فوری طور پر دیا جاتا ہے، یعنی فوری طور سے مراد یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے گا اور رخصتی ہو جائے گی تو پہلی رات شوہر کے لیے یہ مہر دینا ضروری ہوگا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سارا ہی مہر فوری دینا مقرر کر لیا جائے، فریقین باہم رضامندی سے یہ طے کریں گے کہ مہر کی نوعیت کس طرح رکھی جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہر فوری طور پر دینا مقرر نہیں کیا جاتا اور معجل یعنی میعادی طور پر، یہ حمزہ سے معجل ہے، میعادی طور پر دینا مقرر کر لیا جاتا ہے۔ کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، خدا نخواستہ شوہر طلاق دے دے تب اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، انتقال ہو جائے تو شوہر کے اوپر بطور قرضہ یہ رقم شامل ہوتی ہے، بطور قرضہ اس رقم کو نکال کر پھر جو ترکہ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو میعادی مہر کی جو مقدار ہے، جو عرصہ ہے وہ مقرر نہیں ہوتا۔ اور تیسری صورت ایک اور ہو سکتی ہے، کچھ مہر جو ہے وہ میعادی مقرر کر لیا جائے، کچھ فوری مقرر کر لیا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ سونا لکھوا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ سونا ہوگا،
اور وہ شوہر پہلی رات ادا کر دیتا ہے یا وہ رخصتی کے وقت جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے، تو یوں 3 طرح کی صورتیں بنی۔ سارا مہر فوری طور پر ادائیگی کے لیے مقرر ہو، سارا مہر ایک غیر مقررہ وقت کے لیے مقرر ہو، اور تیسری صورت یہ کچھ فوری طور پر اور کچھ ایک غیر مقررہ مدت کے لیے۔ اگر کوئی مدت مقرر کرنا چاہے تو مدت بھی مقرر کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب مہر کی سنت مقدار کیا ہے اور سنت طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو 33 روپوں کو لیے گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ 33 روپے ہی سنت مہر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے نکاح فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا جو مہر رکھا وہ تقریباً 500 درہم تھا۔ 500 درہم آپ مہر مقرر فرماتے۔ دوسرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مقرر ہوا وہ مہر تھا 400 مسکال چاندی، تقریباً 150 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو مہر فاطمی جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضیہ شریف میں اس کی تطبیق بیان فرمائی، اس کا خلاصتاً حکم بیان فرمایا۔ وہ یہ بیان فرمایا کہ مہر فاطمی جو ہے وہ 150 تولے پر مشتمل ہے۔ مہر کے چند مسائل تھے۔ مہر کے 2 حصے ہیں، ایک ہے مہر کا مقرر کیا جانا، مہر کس طرح کا ہوگا، مہر فوری ہوگا یا اس کا کوئی وقت پیریڈ مقرر نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہے یہ ابتدا کے مسائل، اور ایک ہے مہر دینے کے مواقع۔ خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت مہر کا کیا معاملہ ہوگا۔ آج جن آیات کو ہم نے شامل سلسلہ کیا ہے، ان آیات کے اندر جو دوسرا مرحلہ ہے، مہر جب موقت ہو گیا اور مہر جب دینا ضروری ہو گیا تو ایسے موقع پر کیا احکام سامنے آتے ہیں اور کیا صورتیں نکلتی ہیں، ان پر بات کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد 236 اور 237 کی طرف آئیں گے۔ قرآن کی روشنی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ طلاق والیوں کے لیے شوہر پر جوڑا دینا ہے، جوڑا دینا، اور پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے۔ ابھی یہ جوڑا ہے، طلاق کے وقت کس عورت کو جوڑا دیا جائے گا اور کس کو نہیں، 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر قسم کی کسی بھی طرح کی طلاق ہوئی ہو، کسی بھی صورتحال میں طلاق ہوئی ہو تو اس کو جوڑا دینا مستحب ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک صورت ایسی ہے جہاں شوہر کے لیے جوڑا دینا واجب ہے۔ یہاں مفسرین نے اور فقہاء کرام نے مہر کے تعلق سے طلاق یافتہ عورت کی 4 اقسام کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ عورت جس کا مہر مقرر ہوا ہو، نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا اور رخصتی بھی ہوئی ہو، نکاح کے وقت مہر بھی مقرر ہوا، رخصتی بھی ہوئی، اب طلاق ہو جاتی ہے، تو اسے جو مقرر ہوا تھا وہ پورا مہر ملے گا۔ دوسری صورت یہ کہ نکاح کے وقت مہر مقرر ہی نہیں کیا گیا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، ایسی عورت کو صرف ایک جوڑا دیا جائے گا۔ ایک جوڑا دینا یہ شوہر پر واجب ہوگا۔ تیسری صورت یہ کہ جس کا مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر ہوا تھا، طلاق ہو جاتی ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کے اندر اس بات کا بیان ہوا، اور وہ یہ بیان ہوا کہ اس عورت کو آدھا مہر ملے گا۔ چوتھی صورت، مہر تو مقرر نہ ہوا لیکن رخصتی ہو چکی تھی اور پھر طلاق ہو گئی،
چونکہ اس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا فکر کے اندر، لیکن رخصتی ہو گئی تھی، تو اب اس عورت کو مہر مثل ملے گا، یعنی اس کے باپ کی خاندان کی طرف سے جو عورتیں ہیں، مثال کے طور پر اس کی پھوپھی وغیرہ، دیکھا ہی جائے گا کہ ان کا مہر کیا مقرر ہوا تھا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ مہر مثل دیا جائے گا۔ اب جوڑا دینے کی جو بات ہوئی کہ ہر قسم کی طلاق والی عورت کے لیے جوڑا دینا مستحب ہے، اور ایک صورت وہ بیان ہوئی کہ جہاں یہ جوڑا دینا شوہر کے لیے واجب ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی، وہاں یہ جوڑا دینا واجب ہے۔ فقہاء نے اس کی تفصیل کچھ یہ بیان کی کہ یہ جوڑا دینا اس صورت میں پایا جائے گا جب طلاق شوہر کی طرف سے ہوئی ہو۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ نکاح تھا لیکن اس کے اندر حرمت پیدا ہو گئی، نکاح کو ختم کرنا پڑا کسی وجہ سے، اور بیوی اس حرمت کا سبب بنی، ایسی صورت کے اندر یہ جوڑا دینے کے جو احکام ہیں یہ نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جوڑا جو مہر مثل ہے اس کے نصف سے کم قیمت کا ہو، ورنہ مہر مثل کا نصف دیا جائے گا۔ تو یہ آج کا دوسرا عنوان تھا آج کے بیان کا، آج کے اس درس قرآن کا، کہ طلاق کے وقت کس عورت کو جوڑا دینا مستحب ہے اور کس کو واجب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں ایک لفظ بہت زیادہ قابل غور ہے کہ حقاً علی المتقین۔ اکثر صورتوں میں، زیادہ تر صورتوں میں یہ جوڑا دینا مستحب ہے، لیکن جو اہل تقوی ہیں وہ اس کو اپنے اوپر لازمی سمجھتے ہیں، یعنی وہ احسان کرنے کو، بر کرنے کو، دوسرے کے ساتھ ہر موقع پر حسن سلوک کرنے کو اپنے اوپر لازمی سمجھتے ہیں، یوں بطور تاکید کے حقاً کہتے ہوئے حقاً المتقین بیان کیا گیا۔ آج کے تیسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا عنوان ہمارا ہے کہ مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو کیا نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو مضامین ہیں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر عورتوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما لم تمسوہن، گناہ نہیں ہے، طلاق تو جو ہے وہ ناپسند چیز ہے، پھر گناہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ ناپسند ہونے کے باوجود گناہ تو پھر بھی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رخصتی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ طلاق کس موسم میں دینی ہے یا کس وقت دینی ہے۔ عورت کی پاکی کے دنوں میں طلاق دینا ضروری ہوتا ہے، ناپاک جب وہ ہو اس دوران طلاق نہیں دے سکتے۔ تو ان تمام قیودات کا شوہر کو خیال کرنا پڑتا ہے رخصتی کے بعد، لیکن جب رخصتی نہ ہوئی ہو تو پھر اس طرح کی کوئی بھی چیز کا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تک شوہر نے چھوا نہیں ہے یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے تو شوہر طلاق دے دیتا ہے، تو شوہر کے لیے کسی خاص وقت، خاص موقع کا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ پہلا حکم تو یہاں یہ بیان ہوا۔ دوسرا حکم یہ بیان ہوا او تفرضوا لہن فریضہ، کہ
تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے اور مہر مقرر نہیں کیا جاتا تب بھی ایسا نکاح ہو جاتا ہے، اس نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور فریقین بعد میں بھی مہر مقرر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اضافہ کر سکتے ہیں مہر پر۔ مہر مقرر ہوا تھا مثال کے طور پر 5,000 روپے، بعد میں رضامندی کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یوں جو مہر کے معاملات ہیں وہ کافی وسیع ہیں۔ مہر نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، اگر مہر مقرر نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم مہر مقرر ہی نہیں کریں گے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے کہ بھئی ہم تمہارے بیٹے سے نکاح کر رہے ہیں اور تم جو ہے وہ ہمارے گھر کی بچی سے نکاح کرو گے، یوں وٹا سٹا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ کہ ان کے مہر مقرر کیے جاتے ہیں الگ الگ، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب نہیں ایک نکاح دوسری طرفہ نکاح کا معاوضہ بن جائے گا، بدل بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، الگ سے مہر مقرر کرنا پڑے گا۔ وٹا سٹا کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن وٹا سٹا کے اندر یہ شرط لگانا کہ مہر کہیں سے بھی نہیں ہوگا، زید نے جو نکاح کیا ہے بکر کی بیٹی سے تو وہ مہر اس کا اب یہ ہے کہ بکر کی جو بہن ہے اس کا نکاح زید کے خاندان میں ہوگا۔ تو یوں نکاح کو مہر مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھانے کو یا خدمت گزاری کو مہر مقرر کرنا یا تعلیم کو مہر مقرر کرنا، یہ سب ناکافی ہوگا۔ مہر کے لیے ضروری ہے کہ مال ہو اور 10 درہم سے کم نہ ہو، یہ 2 شرائط ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اس بات کا بیان ہوا کہ اگر نکاح کے اندر مہر مقرر نہ کیا ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اس حالت میں طلاق دے دو، تو نکاح ہوا ہے جب طلاق ہوگی۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے عورت کو طلاق کے وہ جو جوڑا دیا جائے گا اس جوڑے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ طلاق کا جوڑا دیتے وقت شوہر اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا دے گا، اور تم جوڑا دو، جو شوہر خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا دے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا دے گا۔ جوڑے کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، شلوار، قمیض اور دوپٹہ۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، اور جو تنگ دست اور جو شوہر تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا دے گا۔ 3 چیزیں جوڑے کے اندر ہوں گی، شلوار، قمیض، دوپٹہ۔ لیکن اب جوڑے کی مالیت کیا ہوگی؟ امیر اور غریب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا دیں، متاعًا بالمعروف، معروف طریقے سے دیں، حقًا علی المحسنین، اور یہ جوڑا دینے والے احسان کرنے والے ہوں گے، یعنی جس صورت میں واجب نہیں ہے اس صورت میں بھی اگر یہ دیتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے احسان ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ مفسرین نے بیان کیا کہ احسان کرنے والے تو یہ اس وقت کہلائیں گے جب یہ کام کریں گے، لیکن قرآن پاک نے اس سے پہلے ہی یہ فرمایا حقاً علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر حق ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہوتا ہے عربی کا کہ جس کام کو کیا جانا ہے اس لفظ کو پہلے ہی لا کر کسی کو تعبیر کیا جاتا ہے اس لفظ کے ساتھ، حقاً علی المحسنین، تو احسان کرنے والے ہی ایسا کرتے ہیں۔ حقیقت میں اس کا معنی یہ ہے جو ایسا کریں گے وہ احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے اللہ کے ہاں شمار کیے جائیں گے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ مہر مقرر کیا گیا اور رخصتی سے قبل طلاق ہو جاتی ہے تو پھر نصف مہر دیا جائے گا، اور اس بات کی تفصیل بیان کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردوں، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اس بات کا بیان کیا گیا کہ اگر شوہر کے چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے اور مہر مقرر کیا گیا تھا، اب ایسی صورت میں چونکہ رخصتی نہیں ہوئی، عورت کو پورا مہر نہیں دیا جائے گا بلکہ آدھا مہر دیا جائے گا۔ ہمارا جو سلسلہ ہے احکام قرآن، اس سلسلے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ مسائل جو ہمیں فقہ کی کتابوں سے پڑھنے کو ملتے ہیں، ہم قرآن پاک سے دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ مسائل کہاں بیان ہوئے ہیں، کس تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، کس انداز کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ تو چونکہ علم فقہ کا جو ماخذ ہے وہ ماخذ ہے قرآن سنت، تو قرآن اور سنت ہمارے پیش نظر رہیں، اور سلسلہ احکام قرآن میں قرآن پاک کی آیات کو ہم شامل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ جب وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، عورت کو چھونے سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے، یہاں ایک بات قابل وضاحت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہے شوہر عورت کے قریب جائے، اور ایک یہ ہے کہ قریب جانے کا موقع مل جائے، اسے کہتے ہیں خلوت میسر آنا۔ جب خلوت صحیحہ پائی جائے وہ بھی رخصتی کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس سے بھی پھر یہ نہیں کہیں گے کہ مہر اب آدھا دیا جائے گا۔ ایسا اگر موقع ملتا ہے صرف تب بھی مہر پورا دینا ہوگا۔ تو اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں، رخصتی سے پہلے طلاق دی ہو اور خلوت سے پہلے طلاق دی ہو۔ نکاح کے بعد آج کل بہت زیادہ رجحان ہے، کیفیت بدل رہی ہے، معاشرہ بدل رہا ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ صرف اس بات کو وہ ذہن میں نہ رکھیں کہ جی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پھر وہ مسائل پوچھیں مختلف طرح کے۔ بعض طلاق کے سینسٹیو اور حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جناب طلاق ایک ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہے، رخصتی سے پہلے طلاق دینے پر اس طرح کچھ معاملات آتے ہیں۔ مہر کا مسئلہ آتا ہے، طلاق کا مسئلہ آتا ہے، اور عدت کا مسئلہ آتا ہے کہ رخصتی اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو شوہر قریب نہیں آیا اور نہ ہی خلوت ہوئی ہے تو پھر عدت نہیں ہوتی۔ تو عدت ہوگی یا نہیں ہوگی، مہر پورا ہوگا یا آدھا ہوگا۔ طلاق کی بعض صورتوں کے اندر اس بات پر دار و مدار ہوتا ہے کہ صحبت اور خلوت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، تو ان کی وجہ سے نتائج میں فرق آتا ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے، دو طرفہ والدین کی، کہ جب مسئلہ پوچھیں تو پورے حقائق کا از خود بھی جائزہ لے لیں، تاکہ جو شریعت کے مسائل ہیں وہ پورے حقائق کے مطابق آپ نے پوچھے ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تو سوال پوچھتے ہیں اور سوال کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن وہ سوال حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک صورت تھی، آپ نے اس صورت کے مطابق مسئلہ پوچھا، لیکن آپ کے ذہن میں جو صورت ہے وہ صورت آپ کے ذہن میں کنفیوژن پر مشتمل ہے، حقیقت پر مشتمل نہیں ہے۔ جو وقوع ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، تو یوں نتیجوں میں فرق آ جاتا ہے، مسائل میں فرق آ جاتا ہے اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ رخصتی سے پہلے طلاق دی گئی ہو، وقت فرضتم لہن فریدہ، اور مہر بھی مقرر کیا گیا ہو، فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر شوہر کے ذمہ ہوگا۔ ایسی صورت میں شوہر آدھا مہر دے گا۔ اللہ رب العزت یہ تو حکم بیان کیا کہ شوہر کے ذمہ یہ واجب ہے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بیوی کو بھی مہر معاف کرنے کا اختیار ہے اور شوہر کو بھی اضافہ کرنے کا اختیار ہے۔ فرمایا گیا الا یعفونا،
ہاں عورتیں اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتی ہیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کے گرا ہے وہ اضافہ کرنا چاہے، نصف کے بجائے پورا دینا چاہے تو یہ بھی ممکن ہے. تو یہ جو تصور ہے بنیادی کہ عورت مہر معاف کر سکتی ہے، یہ تصور قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ عورت صاحب مروت ہے اور وہ احسان سے کام لے اور وہ اپنا حق معاف کر دے شوہر کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عادی صورت ہے. عام طور پر لوگ اسی پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور عورتوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے، اسے طرح طرح کی قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اسے بھوت سے جس طرح بچے کو ڈراتے ہیں نا، بھوت آ جائے گا اور جناب جن آ جائے گا، اس طرح جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم نے اگر مہر معاف نہیں کیا تو تمہارے ساتھ یوں ہو جائے گا، اور تم نے مہر معاف نہیں کیا تو یوں حادثہ ہو جائے گا، اور یوں تم منحوس ہو جاؤ گی اور فلاں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. تو یوں اس طرح کے معاملات اختیار کر کے ایک عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مہر معاف کرے. وہ زبردستی معاف نہیں کرے گی، اس کی رضامندی، خوشی، اس کی مرضی ہوگی تو معاف کرے، ورنہ معاف نہ کرے. آج کل ایک طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ایسے حالات کے اندر مطلب کہ شادی کے موقع پر ہوتا کیا ہے کہ پوچھا جاتا ہے ہاں جناب کتنا مہر مقرر کیا جائے گا، جی جو مرضی رکھ لیں. بعد میں پچھتارے ہوتے ہیں جب لڑکے نے مہینے بعد ہی طلاق دے دی ہوتی ہے. تو والدین کو وہاں بھی سوچنا چاہیے، لڑکی کے والدین کو خاص طور پر، اور پہلے سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں. یہ نہ ہو کہ نکاح کے وقت دونوں پارٹیاں جھگڑ رہی ہوں کہ مہر اتنا نہیں اتنا رکھنا چاہیے. پہلے سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ مہر کتنا مقرر کیا جائے گا، اور بالکل گیا گزرا مہر مقرر نہ کیا جائے. ایسا ہو کہ کم از کم اس سے جو ہے وہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو کچھ تو جو اخراجات کا ازالہ ہے وہ ہو جائے. مہر لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، بہرحال وہ لڑکی کو ملے گا. اور اس کے بعد اب لڑکی مہر کو معاف کرتی ہے نہیں کرتی وہ اس کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ایک صاحب نے سوال کیا کہ لڑکی والے جو ہے وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ کچھ پیسے ہمیں دو. تو میں نے ازروِ تفنن سائل سے پوچھا اچھا لڑکی والے پیسے کا تقاضا کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بارات کتنی لے کر آئیں گے؟ 100-125 بندوں کی آپ بارات لے کر آئیں گے تو لڑکی والے کہاں سے کھانا کھلائیں گے؟ تو آپ بارات کم کر دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں جو بارات آتی ہے اس میں کھانا نہیں کھایا جاتا. لڑکی والے اپنے مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اور کھانا نہیں کھلایا جاتا. لیکن بہرحال وہ پیسے مانگ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ لڑکی والوں کا پیسے مانگنا اس طرح یہ رشوت ہے، یہ حلال نہیں ہے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ یہ پیسے ہم نہیں دیں گے، ہم مہر میں لکھوا لو. مہر میں 10,000 کیا 10 لاکھ روپے لکھوائے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جناب اتنا سونا آئے گا. اب سائل نے مجھ سے پوچھا کہ جناب وہ سونے کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 2-4 تولہ سونا بھی ہو، تو کیا ہم یہ کریں کہ کسی کا لے کے چڑھا دیں اور دکھا دیں کہ ہاں بھی سونا آ گیا ہے اور بعد میں ہفتے بعد اس کو واپس کر دیں؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں عورت کی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، جتنا زیادہ اسے محبوب سونا ہوتا ہے اور وہ تحائف ہوتے ہیں جو شادی میں ملتے ہیں، یہ اپنی سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والیوں کو سب کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جناب میرے شوہر نے میرے لیے یہ اہتمام کیا ہے، اور 15 دن بعد ہی پتہ چلے کہ جناب یہ سب جعل سازی تھی اور کسی اور کا سونا ادھار مانگ کے چڑھا دیا تھا اور اب جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. تو اس پر کس قدر صدمے کی کیفیت ہوگی. اور ایک نئی زندگی جو شوہر میاں بیوی کی جو زندگی کا آغاز ہوا ہے، اس زندگی کا آغاز ہی ایک برے ماحول سے ہوگا، تو اس سے آپس میں کیا پیار و محبت پیدا ہوگی. تو ایسا ہرگز نہ کریں. اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی والوں کو اعتماد میں لیں کہ جی ہماری گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی عزت کا مسئلہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کیسے اس کو بغیر زبر کے رخصت کیا جائے، تو ہم عارضی طور پر ادھار لے لیتے ہیں کسی رشتہ دار سے، بعد میں جو ہے کہ اس کو واپس کر دیں گے. تو اگر آپ اعتماد میں لے کے کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں بھی ایک آپشن یہ ہے کہ اگر لڑکی والے اس پر بھی رضامند نہ ہو کہ نہیں جناب سونا چڑھانا ہی چڑھانا ہے،
تو सोने को महर में मुकर्रर किया जा सकता है कि बतौर महर के जो है वो सोना चढ़ा दिया जाए। पैसे वगैरह लेने का रुझान बाज बिरादरियों में बहुत ज्यादा है। तो जैसे अहले अरब के यहाँ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अहले अरब के यहाँ ये तरीका पाया जाता है कि वो लड़की के महर के तौर पर मुकर्रर करवाते हैं। लड़की का महर वहाँ बहुत ज्यादा होता है, लाखों रुपए में होता है। लेकिन हमारे यहाँ बाज ऐसे कबाइल हैं जहाँ महर में पैसा मुकर्रर नहीं करवाते, बल्कि वालिदैन बतौर रिश्वत के पैसे लेते हैं, खुद अपने अखराजात के लिए और शादी के मामला निपटाने के लिए लेते हैं। तो इसका हुक्म रिश्वत का है। अगर यही पैसे महर की मद में ले लिए जाएं तो ये जायज हैं, हलाल हैं, तय्यब हैं। अगले मौजू की तरफ आते हैं। तो कुरान पाक की इस आयत मुबारका ने जहां औरत को के लिए ये बात बयान की कि वो चाहे तो महर माफ कर सकती है, वहीं शौहर के लिए इस बात को बयान किया कि इस मौके पर निस्फ महर देना लाजिम आ रहा है। लेकिन अगर शौहर पूरा महर देता है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो भी बहुत एहसान की और बिर की और भलाई की बात है। तो देखिए यहाँ पर जो एक तरफा एक माहौल चल रहा होता है कि जनाब औरत ही माफ करे, शौहर कोई एहसान से काम ना ले, कोई भलाई से काम ना ले। यहाँ माफ करने का ताल्लुक तो दोनों से है। शौहर जितना मुकर्रर हुआ उससे ज्यादा दे, बीवी चाहे तो जितना मुकर्रर हुआ उससे कम ले, ये दोनों की आपस की रजामंदी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगले हिस्से में इरशाद फरमाता है, और जो फरमाया गया वो दर हकीकत एक घरेलू जिंदगी के लिए एक रहनुमा उसूल है। फरमाया गया वला तनसवुल फद्ल बैनकुम, मियाँ बीवी के लिए यह हुक्म बयान हुआ है कि आपस के अंदर मियाँ और बीवी जो हैं वो ये बात ना करें कि जनाब ये मेरा हक है और ये मेरा हक है, तुम्हें सिर्फ इतना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और बीवी कहे कि जनाब मैं सिर्फ इतना करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगी, मेरा हक सिर्फ इतना करने का, इससे ज्यादा करनी है। तो घरेलू माहौल के अंदर, इस दवाजी जिंदगी के अंदर इस तरीके से पैमाने मुकर्रर करके गाड़ी नहीं चला करती, बल्कि ला तनसवुल फद्ल बैनकुम, ठीक है किसी की हक तलफी नहीं की जा सकती, हक तलफी करने की हरगिज इजाजत नहीं है, लेकिन मियाँ और बीवी तो सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे का सहारा होते हैं और इन्हें आपस में एहसान और भलाई और नेकी करने को नहीं भूलना चाहिए। जो फजल है, जो इजाफी मराहत हैं, इजाफी सहूलतें हैं, इजाफी चीज़ों की अदायगी है, इजाफी जो खुशियाँ देना है, बीवी शौहर के मुतालिक सोचे कि वो इसकी खिदमत किस किस अंदाज में कर सकती है, शौहर बीवी के मुतालिक सोचे कि वो इसके साथ किस किस अंदाज में भलाई कर सकता है। तो ला तनसवुल फद्ल बैनकुम एक ऐसा अजीम कुरानी रहनुमा उसूल है जो कामयाब घरेलू इस दवाजी जिंदगी के लिए हमें राह दिखाता है कि कामयाब घरेलू जिंदगी किस तरीके से अच्छे तरीके से गुजारी जा सकती है। फरमाया गया इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला आगाह है। और ये बात बारहा बयान हो चुकी कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे अहकाम बयान फरमाता है और उस अहकाम बयान करने के बाद आखिर में तंबीह जरूर बयान फरमाता है। अहकाम तुमने सुन लिए, अहकाम बयान हो चुके, क्या हलाल क्या हराम बयान हो चुका, अगर इसके खिलाफ वर्जी करोगे इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला आगाह है, जानता है, बेखबर नहीं है। तो ये तंबीह के लिए होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ हमने आज के इस सिलसिले के अंदर बातें सुनी उन्हें याद करने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत मुतहरा का जो निज़ाम है, जो लेन देन के मामलात हैं, जो हुकूक के मामलात हैं, जो एक दूसरे के हुकूक की पासदारी के मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल हैं।